ارشاد ہو رہا ہے سیاہ و سفید کی قسم، کامل دن اور مکمل رات کی قسم، میرے حبیب نہ میں نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا اور نہ میں آپ سے کبھی ناراض ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تو عنقریب تجھے ایک ایسی چیز عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سلسلہ گفتگو آج اس منزل پہ پہنچے گا کہ وہ تحفہ پروردگار کیا ہے جس نے محمد کو راضی کر دیا۔ اس نے قرآن میں قبلہ وعدہ کیا کہ میں عطا کروں گا، تو اب نگاہ میں رکھیے کہ اللہ نے اسے عطا کیا کیا۔ عطا جو ہوتی ہے وہ جزا سے افضل ہوتی ہے، جزا برابر کے بدلے کو کہتے ہیں، اور عطا اس چیز کو کہتے ہیں جو لینے والے کے استحقاق سے زیادہ ہو۔ یہ اصل ہے آج کی تقریر پر جس کی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یعنی لینے والے کا اتنا حق بنتا نہ ہو اور دینے والا دے دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ اللہ نے قرآن دیا جزا کہہ کر، نبی کو نبوت دی جزا کہہ کر، رسالت دی جزا کہہ کر، لیکن ایک جگہ کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے، ہم نے تجھے زہرا عطا فرمائی۔ تو اب قرآن ہے جزا، زہرا ہے عطا، نبوت ہے جزا، فاطمہ ہے عطا، رسالت ہے جزا، فاطمہ ہے عطا۔ اور میرے دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، عطا ہمیشہ جزا سے افضل ہوتی ہے۔ تو قرآن جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، نبوت جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، رسالت جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، رحمت للعالمینی کا منصب جزا ہے، فاطمہ عطا ہے۔ تو پھر تسلیم کرو زہرا قرآن سے افضل ہے، نبوت سے بہتر ہے، رسالت سے اعلیٰ ہے، اور اگر اعلیٰ نہ ہوتی تو پھر تاریخ شاہد ہے، نبوت آئی رسول بیٹھے رہے، امامت آئی رسول بیٹھے رہے، قرآن آیا محمد بیٹھے رہے، فاطمہ آئی محمد اٹھ کر کھڑے ہو۔ زہرا آئی، فاطمہ آئی تو رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ باپ نہیں اٹھتا تھا بیٹی کے لیے، ورنہ ہر باپ کے لیے سنت بن جاتا کہ بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، جبکہ مسلمان بیٹی کے آنے پہ اٹھتا نہیں ہے کیونکہ سنت نہیں ہے۔ یہ باپ نہیں اٹھتا تھا بیٹی کے لیے۔ میں اگر جسارت کروں تو کہہ بھی سکتا ہوں کہ یہ فکرہ معیار سماعت کا نہیں بلکہ معیار معرفت کا امتحان ہے کہ کیوں اٹھتا تھا میرا رسول۔ عصمت کا وزن اتنا تھا کہ رسالت کے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا۔ عصمت بطول کا راشفاق بھائی، عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا، گرانی اتنی تھی پلہ عصمت میں کہ مرسل اعظم کا وزن اٹھ جاتا تھا۔ ہم نے تجھے زہرا عطا فرمائی اور عطا فرمانے کے لیے بلا لیا عرش پر۔ وہاں ایک سیب کھلایا اور سیب عرش سے آیا۔ اس سیب کے نور کے خنجر سے دو ٹکڑے کیے گئے،
आधा टुकड़ा रसूल ने खाया और बाकी के आधे से जुल्फ़िकार बनी। मैं जो भी रिवायत पढ़ूंगा, जो फिक्रा पढ़ूंगा, वो पूरी जिम्मेदारी से पढ़ूंगा। अगर किसी को कोई हवाला चाहिए हो तो उसे उसकी कसम के जिसे मानता है बिल्कुल शर्म न करे। आधे टुकड़े का असर जाहिर हुआ ज़हरा की शक्ल में, और आधे टुकड़े से जुल्फ़िकार बनी। खुदावंद सुखन मीर अनीस ने भी ये रिवायत पढ़ी कि सेब एक था, टुकड़े दो हुए, आधी से ज़हरा आधी से जुल्फ़िकार। तो उन्होंने शेर में कह दिया, अकील वो है जो इन दो बड़ी बला से बचे, अली की तेग से ज़हरा की बद्दुआ से बचे। हैदरी अज़मते जनाबे सैयदा, ये कायनात का वो अजीम तरीन अकीदा है कि जिसके बगैर जन्नत नहीं मिल सकती। और दावा है मेरा कि वाजिबुल जहन्नम भी अगर बतूल का एहतराम करे तो अल्लाह उसे जन्नत में भेजता है। सुभान अल्लाह। क्या देखिए, खामोशी वहां होती है जहां ये दावत ना हो कि ना समझा सकूं तो ना पूछना। मैं सवाल करने वाले को हलाली हरामी के चक्कर में नहीं डालता। हर बंदे की अपनी मारिफत होती है। अगर किसी तक बात मैं ना पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं भी एक बशर हूं, हो सकता है कि मेरा दिमाग कहे कि मैंने पहुंचा दी और मामला तशरीह तलब हो, तो उसमें सुनने वालों का क्या कसूर है। सामईन गिरामी, मैंने कहा कि वाजिबुल जहन्नम भी, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है और वो बतूल का एहतराम कर ले, तो अल्लाह उसे जरूर जन्नत में भेजेगा। यकीन ना आए तो होर के मुकद्दर से पूछ कर देख लो। शबीब होर ने क्या किया था? एहतराम ज़हरा। मैं आपकी वालिदा गिरामी पर दरूद के सिवा कुछ नहीं भेज सकता। इस जुमले ने होर को अलैहि सलाम बना के रख दिया। फरमाया हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद अबू इब्राहिम मूसा इब्न जाफर हमारे सातवें इमाम, फरमाया मन अहया लैलतुल क़द्र, जो लैलतुल क़द्र जाग के गुजारे इबादत इलाही, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। सारे गुनाह, सारे है मौला, कितने गुनाह हो तो अल्लाह माफ कर देगा। फरमाया का अदद नुजूम, चाहे सितारों की तादाद के बराबर क्यों ना हो। अब इधर उधर ना देखना भाई, इधर मेरी तरफ देखो। का अदद नुजूम, चाहे सितारों की तादाद के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह माफ कर देगा। समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह माफ कर देगा। समंदर के कतरों के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह माफ कर देगा। रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह माफ कर देगा। एक बंदा रोता हुआ खड़ा हो गया, फरजंदे रसूल मैं मारा गया, मैं हलाक हो गया। क्या हुआ? क्या मौला मैं बीमार था और मुझे लैलतुल क़द्र की इस अजमत का पता नहीं था, पता होता तो जरूर जागता। अब ये अगले साल आएगी, पता नहीं जिंदा रहूंगे कि ना रहूंगा, मैं तो सवाब से महरूम हो गया। इमाम ने फरमाया मायूस न हो, दो लड़े हुए शियों में सुलह करा दे, अल्लाह तुझे लैलतुल क़द्र में जागने का सवाब अता फरमाए।
زبان سے بولنا میرے بھائی، جسے بات سمجھنا، آگے بیٹھنے کا فائدہ نہیں اگر آپ چپ کر کے بیٹھیں۔ میں زبردستی داد کا قائل نہیں، لیکن بیداری چاہیے۔ دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگ خوش ہو گئے، اتنا آسان۔ امام نے فرمایا علی کا شیعہ بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کرنے چلا جاؤ، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب قبلہ وہ ثواب دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سمندر کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر، آسمان کے کوئی ہاں نہ کریے نا، ستاروں کے برابر اللہ معاف کر دے گا۔ دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا، بیمار شیعہ کی عیادت کو چلا جائے، مومن مر جائے، فرمایا اس کے جنازے میں شرکت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب میں سادات عظام کی تو سرپرستی چاہتا ہوں اور باقیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ظرف کو ذرا طاقت دے کر امام کی حدیث کا اگلا فقرہ سنیں۔ اس بندے نے کہا مولا اتنا آسان، فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہا مولا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا لیلۃ القدر ہے جدتنا فاطمہ الزہرا، لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ تو بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب۔ تو جب زہرا کے دشمنوں سلامت و آباد شاہ خدا آپ کو سلامت، تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات آباد و شاد۔ بطول کی محبت ہی تو ایمان کی علامت ہے۔ زہرا کے دشمنوں کے بارے میں جس کے دل میں جتنی نرمی ہو اتنا کافر ہے۔ اب میں بطول کے دشمنوں کے نام نہیں بتاؤں، اس لیے کہ نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک۔ اور اس منبر پر مشکوک باتیں نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر کوئی پوچھ لے جی باپ کا نام بھی بتائیے تو کہاں سے بتاؤں گا؟ ہو نہیں سکتا۔ میوہ دل پیغمبر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، زہرا عطا فرمائی۔ فاطمہ قرآن سے افضل ہے، فاطمہ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ میں نے کہا یہ خالی خطابت نہیں ہے، میں دلیل رکھتا ہوں اپنے ہر فکرے کے پیچھے۔ اب جو دو چار بندے پریشان ہو کے چپ ہوئے تو انہیں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ میں دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، پتہ چلے کعبہ زیادہ پاک ہے یا زہرا زیادہ پاک ہے۔ کعبہ کتنا پاک ہے؟ اللہ نے ابراہیم سے کہا طہرا بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا۔ تو زہرا کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا، تجھے میں پاک رکھوں گا۔ سنی شیعہ کی توجہ چاہتا ہوں، کعبے کو کون پاک رکھے؟ تو۔ بطول کو کون پاک رکھے گا؟ میں۔ اب جتنا ابراہیم اور اللہ میں فرق ہے اتنا کعبے میں اور زہرا میں فرق ہے۔
سنی شیعہ بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ اتنا فرق ہے سیدہ میں اور خانہ کعبہ میں۔ ہم مسلمانوں کی طرح بحث میں نہیں الجھیں گے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں، جتنی مرضی مانو، ہمیں زید ہے ہی نہیں۔ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، اور کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانا حسینیت کا مقصد نہیں۔ مانو جتنی مانو، 4 ہی ہیں نا، لیکن نواسے 2 ہی رہیں گے۔ 4 بیٹیاں لکھنے والے کی جرت نہ ہوئی کہ حسن حسین کے علاوہ تیسرا نواسہ بھی لکھ سکے، کیونکہ نواسہ لکھنا آسان تھا، محمد کو ناکہ بنانا مشکل تھا۔ جبرائیل سے جھولا کون جھلواتا، رضوان کو درزی کون بنواتا؟ اور ہے کہ نہیں؟ پریشان نہیں ہونا میرے بچے، صرف توجہ چاہتا ہوں۔ نہیں لکھا آج تک کسی مورخ نے تیسرا نواسہ، حالانکہ 8 نواسے ہونے چاہیے تھے اگر بیٹیاں 4 ہیں۔ نہیں معلوم علی کے بغض میں کتنی کوکھیں بانجھ ہو جائیں گی۔ 5ویں جماعت کی کلاس میں بھی یہ سوال لکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ غیرت ہو تو کوئی شرم کرے، بیٹیاں 4 بتاتے ہیں، جہیز صرف فاطمہ کا بتاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت دے۔ ہوں گی، جاؤ دنیا میں دیکھو، آج کوئی بستی نہیں جہاں سید نہ ہو، کوئی بستی نہیں جہاں سید نہ ہو۔ تلواریں کاٹ کاٹ کے کند ہو گئی، تفسیر کوثر باقی ہے۔ اچھا سید کئی کہتے ہیں جناب میں سید تو ہوں، پٹدا پٹدا کوئی نہیں میں نے کہا تجھ میں اور نوح کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ یہ ہوتے ہیں کنعانی سید۔ نوح کا بیٹا تھا نا کنعان، وہ باپ کو باپ مانتا تھا، اس کا مذہب نہیں مانتا تھا۔ اچھا کئی زبردستی سید بھی بن جاتے ہیں، ہوتے نہیں بن جاتے۔ میر تقی میر نے کہا سادات نظر گردش حالات ہو گئے، اور حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے۔ حالانکہ اس مذہب کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے۔ فرعون لانتی کیوں ہے؟ خدا نہ تھا، بن بیٹھا تھا۔ غلام احمد پہ لعنت کیوں ہے؟ نبی نہ تھا، بن بیٹھا تھا۔ خدا نہ ہو بن بیٹھے لانتی ہے، نبی نہ ہو بن بیٹھے لانتی ہے، خلیفہ نہ ہو بن بیٹھے، سید نہ ہو واجپائی آ جائے وہ کہیں مجھے مسلمان کرو، مسلمان ہو کے سید بن جائے گے۔ اخبار میں چھپے انڈیا کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری شری واجپائی مسلمان ہو گئے، ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ سنی شیعہ انصاف کرنا، میرے بھائیوں انصاف کرنا، آپ جتنے بھی سنجیدہ ہوں انصاف تو کر سکتے ہیں نا۔ اچھا پہلے کیا تھا؟ ہندو، اب کیا نام رکھو؟ مسلمان ہو کر بھئی ہو گیا مسلمان، اس میں بھی شک نہیں ہے، نام کیا رکھو؟
سیدنا فضل الرحمان جی، سارے کہیں گے بھی بڑا لانتی ہے، کل تک بہت پوچھتا رہا ہے، آج سیدنا بن گیا ہے۔ تو جب دلی کا بہت پرست کلمہ پڑھ کے سید نہیں بن سکتا تو یہ مکے کے بہت پرست سید کے حساب میں بن گیا۔ انصاف کرو، انصاف کرو۔ حیدری کیسے جاؤ دنیا کا چکر لگاؤ، مشرق سے مغرب تک جاؤ، میں آپ کے علاقے کے ہر گاؤں سے واقف نہیں ہوں، ہر سید سے واقف نہیں، اپنے مرضی کے سید سے جا کے پوچھو کہ آپ رسول کی کس بیٹی کی اولاد ہیں۔ ایک بھی اگر بطول کے علاوہ دوسرا نام لے لے تو 4 ہوں گی۔ سادی بات۔ اور اگر ہر کوئی کہے فاطمہ کی اولاد، نام فاطمہ، ایک نام نہیں، صادق آل محمد نے فرمایا 9 نام اللہ نے بی بی کو عطا کی۔ پہلا نام فاطمہ، اس کا مطلب ہے چھڑانے والی۔ امام ششم سے پوچھا گیا مطلب، فرمایا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے شیعوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ اب جو خوش ہوگا وہ تو بولے گا، چھڑائے گی نہیں، چھڑا چکی ہے، چھڑا چکی ہے۔ دوسرا نام محدثہ، اس کا مطلب بتایا 5ویں امام نے، فرمایا جس بی بی سے اللہ براہ راست گفتگو کرتا ہو، کسی وسیلے کے بغیر، اسے محدثہ کہتے ہیں۔ راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، زکیہ، بی بی کے اسماء گرامی۔ اور ایک ہے بطول، وہ نام نہیں، لقب نہیں، تخلص بھی نہیں، عہدہ ہے۔ جیسے نبی، رسول، امام، اسی طرح عہدہ ہے بطول۔ لیجئے میں بطول کا ترجمہ کرنے لگا اور لغت سے نہیں، قرآن سے۔ سورہ مزمل کی آیت پڑھنے لگا ہوں، وَتُبَتِّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ تبتیلہ سے نکلا ہے بطول، ہر ایک سے کٹ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ۔ جو بی بی مخلوق سے جڑے کبھی نہ اور اللہ سے کٹے کبھی نہ، اسے کہتے ہیں بطول۔ ظاہر ہے کہ شاید یہ ترجمہ عام فہم نہیں تھا، میں پھر ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ہر چہرے پر ذرا یہ پریشانی دور ہو جائے۔ بیٹی میری ہو یا حضرت ابو بکر کی، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا نام میں نے اپنا لے لیا اور بڑے سے بڑے آدمی کا نام بھی لے لیا، پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا اور پورا مہینہ مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ جس بی بی کو پوری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے، اس بی بی کو کہتے ہیں بطول۔ جو بندے ابھی بھی چپ ہو، میں تمہیں بی بی عائشہ کی گواہی دلا دیتا ہوں۔ ام المومنین سے پوچھا گیا فاطمہ کیسی تھی؟ فرمایا ما اقول فی حقھا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر۔ میں اس بی بی کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی۔
غور فرمایا قبلہ یہ نہیں فرمایا؟ نہیں میرے خاموش نوجوانوں، مجھے بتاؤ امام حسن کی ولادت کب ہوئی؟ امام حسن کی ولادت ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ تو اب سمجھو فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا بھی دنیا میں آ جائے نہ مصلی چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے۔ اللہ نے بطولیں گن کے دو بنائیں، ایک مریم ایک زہرا، وہ بغیر شوہر کے بطول، اس کی شادی ہو جاتی تو بطول نہ رہتی۔ ہماری بیٹیوں کے لیے حکم دیتا ہے ان کی شادیوں میں جلدی کرو، یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ گھر میں بیٹی جوان ہے، بغیر عذر شرعی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ گھر میں بہن جوان ہے، شادی میں جلدی کرو، کیونکہ معاشرہ زہر آلود ہے، اور کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی کو دھوکہ نہیں ہوتا۔ علی کا شیعہ عقل مند ہوتا ہے، اور معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے مجتہدین نے فتووں میں کہا کہ شادیوں میں جلدی کرو۔ ہمیں کہتا ہے جلدی کرو، اپنے گھر میں ایک مریم پالی اور اسی کو کنوارا چھوڑ دیا۔ بھائی آپ جو چپ ہیں، آپ کو جناب مریم کی شادی کا کارڈ ہے کیا؟ ہوئی نہیں، چپ کرو گے تب بھی نہیں۔ اس لیے عیسائیوں میں شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے دو ہی لیڈر ہیں اور دونوں کنوارے۔ نہ بی بی مریم کی شادی ہوئی نہ حضرت عیسیٰ کی شادی۔ سچ ہے۔ مبلغ اعظم کو ایک عیسائی نے پکڑ لیا، اس نے کہا اسماعیل میرا نبی بڑا شریف تھا، اس نے کوئی شادی نہیں کی، تیرے نبی نے 13 شادیاں کر دی۔ اسماعیل صاحب فرمانے لگے بندہ بیٹی اس کو دیتا ہے جس کے باپ کا پتہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مناظرے کی ٹیکنیک ہے، اور اس کے بغیر مخالف کو خاموش کرانا ممکن نہیں۔ اللہ میاں تو نے مریم کو کنواری کیوں چھوڑ دیا؟ شاید جواب آئے علی کی وجہ سے۔ کنوارا چھوڑا مریم کو، اور وجہ علی۔ کیوں؟ مریم کو بنا بیٹھا تھا بطول، شادی کرتا بھی تو کسی نبی سے کرتا، اور اگر وہ نبی قیامت کے میدان میں سینہ تان کے کہہ دیتا جی اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، میرا بچہ منہ سے ذرا ہٹا دے، بول بے شک نہ تیری اپنی قسمت۔ اس لیے نہیں شادی کرتا کہ بنا بیٹھا ہوں بطول، کوئی نبی سے کر دوں وہ قیامت کے میدان میں ڈائش میں کھڑا ہو کے کہے جی ایک فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، میری زوجہ بھی بطول ہے، علی کی زوجہ بھی بطول ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمشری برداشت نہیں گا۔ چھوڑ دوں گا اسے کنوارا، ہمشری برداشت نہیں کروں۔ بطول بنا، اچھا مالک بطول بنایا ہے، شادی نہیں کی، بے اولاد چھوڑ دے۔ کہا گناہگار ہوتی تو لاولد چھوڑ دیتا۔ عصمتوں کے گھروں میں نیک بیویاں لاولد نہیں چھوڑی جاتی۔ اولاد دے دی، معجزے سے دے دی، معجزے کے ساتھ۔ سب سے
عجیب بات یہ ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اس دن 25 دسمبر تھی. میری بات جو نہیں مانتے کسی عیسائی سے پوچھ لینا. چھٹی کا دن تھی 25 دسمبر. 25 دسمبر نہانے کے لیے گئیں. اب یہ قرآن ہے. ذکر کر اس کتاب میں مریم کا. بس کر پھر کتاب مریم اذن تبدت من اہلہا مکانا شرقیہ. مشرق کی طرف ایک مکان تھا, اس میں تشریف لے گئی. فرض اللہ میں دون ہے حجاب, آپ پردہ بھی لٹکا لیا. اب یہ بات اتنی نازک ہے, روایت میں ہوتی تو میں نہ پڑھتا. یہ قرآن ہے, سورہ مریم. مشرقی مکان میں گئیں اور پردہ لٹکا لیا. تشریف لے گئی نہانے کے لیے. پردے کے پیچھے ہے اپنے وقت کی بطول. نہایت پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس جگہ کی, اور یہاں بغیر اجازت کے جبریل آ گیا. بطولوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ یہ پردہ لٹکا کے جائے بغیر پوچھے چلا جاتا ہے. وہ باپ شوہر اور بیٹوں کے ساتھ بھی بیٹھی ہو بغیر اجازت کے نہیں آتا. اب یہ تو قرآن ہے, اعتراض ہوگا تو اللہ بھی ہم اسے کھول کھول کے سورہ مریم پڑھیے گا جا کے, اس کے اندر تحریر کیا, پھونک ماری. اگلا فکرہ بڑا عجیب ہے اور میری خواہش ہے, دیکھیے مومن کی علامت ہے وہ قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑتا. امیر المومنین نے فرمایا تلاوت قرآن سے اپنے مردہ دلوں کو زندگی دو. اور روایت صادقی میں آیا کہ زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے جن میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. روح کی غذا تلاوت قرآن ہے, ذکر الہی ہے. یہ شیطان کا فکرہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. زندگی میں خوشی سے گانے سننے والا بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے نہیں جاتا کہ بیٹے یہ گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جب میں مر جاؤں تو تکلیف کرنا, کبھی کبھی قبرستان میں آ کر یہ والا گانا مجھے ضرور سنا. منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے. زندگی میں گانے سنتا رہا, مرنے کے بعد قرآن پڑھتا رہا. یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے مشکل نہ ہوئی تو پھر ادھر ادھر مشکل پڑی تو علی علی. مومن کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اب جو میں آیت خاص طور پہ پڑھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پڑھی ہوئی بھی ہو تو ایک دفعہ پھر دیکھنا, اور جو قرآن کے واقف حضرات تشریف فرمائے, کوئی حافظ قرآن تشریف فرماؤ, وہ میرا ساتھ دے دے گا. مریم ڈر گئی. قالت انی اعوذ بک الرحمن, میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں, تو متقی ہوگا تو ہٹ جائے گا. تعالی جبرائیل بولا انا رسول رب کے, میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. لے, اب رسول نگر ہے تو توجہ زیادہ ہونی چاہیے. میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. لے احب لکے غلامن زکیہ. اب گرامر سے ترجمہ پوچھنا. لے احب لکے, تاکہ میں تجھے دوں ایک بیٹا, میں دوں. اللہ میاں کو چاہیے تھا جبرائیل کو پکڑ لیتا, بیٹے تو دیتا ہے یا میں دیتا ہوں. آیت قرآن میں ہے, روایت نہیں ہے. لے احب لک غلامن زکیہ, تاکہ میں تجھے بیٹا دوں. کائنات میں وہ بندے بدعت کہتے ہیں جی, علی سے بیٹا مانگتے ہیں, علی سے اولاد مانگتے ہیں. عقل کے اندھو قرآن پڑھو. جیسے علی کا شاگرد عیسیٰ جیسے بیٹے دے سکتا ہو, ہے کہ نہیں؟ اس علی کی کیا شان ہوگی.
ماری اور بیوی گھبرا کر کھجوروں کے جھرمٹ میں چھپ گئی. 9 مہینے میں نہیں پیدا ہوا عیسیٰ اور نطفے کے بغیر پیدا ہوا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج. ہم نے ہر انسان کو نطفے سے پیدا کیا. عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ نطفے کے بغیر پیدا ہوا, 9 ساعتوں میں پیدا ہوا, لیکن ماں کو درد زہ سے بچا نہ سکا. درد ہوا تھوڑا سا ماں کو, پیدا ہو گیا. ماں بچے کو لے کے چھپ کے بیٹھی تھی. قرآن مریم کو بھوک لگی, جبرائیل اترا, کہنے لگا مریم اٹھو, درخت ہلاؤ, کھجوریں گریں گی, اٹھا کے کھا لو. 25 دسمبر کو کھجور کے پیڑ پر کھجوریں نہیں ہوتی. سردیوں میں کھجوریں پکی ہوئی پیڑ کے اوپر عرب کے ماحول میں ہوتی نہیں. اس نے معجزے سے بے موسم کا پھل پیدا کیا. اچھا میں کہتا ہوں جبرائیل ایک مہربانی اور بھی کر, ہلا دے. اوپر سے آیا ہے پر مار دے, بطول ہے. جبرائیل کہنے لگے کہ ہوگی بطول, لیکن میں اس کا نوکر نہیں. میں اس کا نوکر نہیں کہ درخت ہلا کے دوں یا کھجوریں اٹھا کے دوں. پیاس لگی, کہا اٹھو چشمے کے پاس جاؤ پانی پی لو. نہ کھجوریں دیتا ہے نہ پانی دیتا ہے. میں کہتا ہوں جبرائیل بطول ہے, کہا ہے بطول, لیکن میں اس کا نوکر نہیں ہوں. اب کائنات میں بطولوں کا فرق دیکھ لو. اس کو کھجوریں اٹھا کے نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ نوکر نہیں ہوں. نوح کو پھٹا اٹھا کے نہیں دیتا, کہتے خود کشتی بنا میں دیکھتا رہوں گا. اور کہو کہ پھٹا اٹھا کے دے دے تو کہتا ہے کہ میں نوکر نہیں ہوں. ابراہیم کی چھری نہیں اٹھاتا, آگے آگے چل کے رستہ بتاتا ہے. اور کہو تو چھری اٹھا لے تو کہتا ہے میں اس کا نوکر نہیں ہوں. میری سمجھ میں یہ مسئلہ نہ آیا, عالم اسلام سمجھنے کی کوشش کرے. ابراہیم کی چھری نہیں اٹھاتا, کہتا ہے میں نوکر نہیں ہوں. نوح کو پھٹا اٹھا کے نہیں دیتا, کہتا ہے میں نوکر نہیں ہوں. مریم کو کھجوریں اٹھا کے نہیں دیتا, کہتا ہے میں نوکر نہیں ہوں. پتہ نہیں اسے زہرا کے گھر کیا ہو جاتا ہے, کبھی چکی چلاتا ہے, کبھی جھولا جھولاتا ہے,